رمضان آتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ ہماری زندگی میں بہت سے رمضان آئے اور غفلتوں کی نظر ہو گئے، اس سے استفادہ پورے طریقے پر نہیں ہو سکا۔ رمضان کیوں آیا یہ خود رمضان کے نام میں بتایا جا رہا ہے کہ رمضان کے معنی جلا دینا، یہ گناہوں کو جلا دینے والا اور ایمان کو جلا دینے والا مہینہ ہے۔ اس رمضان المبارک میں اگر عبادات کے ذریعے سے اللہ کو راضی کر پائے، رحمت کے عشرے میں، مغفرت کے عشرے میں، آخری آگ سے خلاصی والے عشرے میں اگر یہ تینوں چیزیں ہمیں میسر ہو گئی، حاصل ہو گئی، تو ہمارا رمضان قیمتی اور کارگر ہوا۔ خدا نخواستہ رمضان گزر گیا، بخشش نہ کروا سکے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو دعا تھی جو آپ نے آمین کہا تھا، ایک یہ بد دعا جبرائیل امین نے کی کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کرا سکے۔ یعنی جو پیکج ہوتا ہے، جو سیزن ہوتا ہے، جس میں آفرز ہوتی ہے اور دھماکہ خیز آفر ہوتی ہے، جس میں اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے اور رحمت کا سمندر جو ہے ٹھاٹے مار رہا ہوتا ہے، بالکل موجزن ہوتا ہے، یعنی اتنی پرفیکٹ انوائرمنٹ کے بعد بھی، یعنی جہاں نفل پر فرض کا، فرض پر 70 فرضوں کا ثواب مل رہا ہے، اور ایک گھونٹ پانی پلانے پر اور افطار کرانے پر بخشش کے وعدے ہو رہے ہیں، اور سحری کے کھانے کو برکت والا کھانا قرار دیا جا رہا ہے، اور جس میں قیام اللیل پر اور روزہ رکھنے پر بخشش ہوتی ہے، اور جس میں تہجد کے لیے گراؤنڈ بنا ہوتا ہے، اور جس میں زکوٰۃ، صدقات اور خیرات کے ذریعے سے لوگ اللہ کی رحمتوں کو سمیٹ رہے ہوتے ہیں، اور چاروں طرف سروں پر ٹوپیاں ہوتی ہیں اور مسجدیں بھری ہوئی ہوتی ہیں اور ہر جگہ قرآن کی آواز آ رہی ہوتی ہے، اور لوگ افطار باکسز اور افطار مختلف مقامات پر دسترخوان لگا رہے ہوتے ہیں، تو اس پورے پیکج کا ہم فائدہ اٹھائیں اور رمضان المبارک کو ایسا بنائیں کہ اللہ خوش ہو جائے۔ یہ روزہ بھی اور قرآن بھی یہ سفارش کریں گے، اور اللہ کا اتنا بڑا اعلان، الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں دوں گا۔ یعنی عام طور پر جو نماز ہیں، تلاوت ہیں، ذکر ہیں، حج ہے، عمرہ ہے، تبلیغ ہے، جہاد ہے، صدقہ خیرات ہیں الی آخرہ، تو اس کا اجر فرشتوں کے ذریعے سے دیا جا رہا ہے۔ لیکن اس روزے کی اہمیت کو بتلانے کے لیے اور اس کے خاص امتیاز کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کا یہ فرمانا روزہ میرے لیے، یعنی باقی عبادات بھی تو اللہ کے لیے ہیں، لیکن اس روزے کا پتہ صرف اس بندے کو ہوتا ہے، صائم کو، اور اللہ کو ہوتا ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے ہمیں دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے، زکوٰۃ دیتے ہوئے دنیا کو پتہ چل رہا ہوتا ہے، ہم خود جو ہے وہ مطلب موبائل کے ذریعے سے اور تصویروں کے ذریعے سے اپنی چیزوں کو وائرل کر رہے ہوتے ہیں۔ حج کا دنیا کو پتہ چلتا ہے، عمرہ چھپ کر نہیں ہو سکتا، تبلیغ میں ظاہر جائیں گے تو خلق خدا آپ کو دیکھے گی، جہاد کرتے ہوئے بھی لوگوں کو پتہ چل جائے گا، بعض اوقات تہجد کے بھی گھر والوں کو تو پتہ چل جاتا ہے، لیکن روزہ ایک ایسی یعنی پرائیویٹ عبادت ہے، ایک مخفی عبادت ہے کہ اب کسی کا روزہ ہے یہ اس کو پتہ ہے اور اللہ کو پتہ ہے، کسی کا روزہ نہیں ہے یہ اس کو پتہ ہے، اللہ کو پتہ ہے۔ تو اس لیے فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود دوں گا، اور ظاہر ہے اللہ اپنی شان کے مطابق دیں گے۔ اور ایک روایت کا مفہوم تو یہ ہے کہ اس کے بدلے میں خود روزہ دار کو مل جاؤں گا، اسپیسیفک ایک دروازہ جس کو باب الریان کہا جاتا ہے، روزہ دار اسی دروازے سے جنت میں داخل ہوں گے۔ میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، اس مہینے کو ایسے پلان کریں، ایسا شیڈول اپنا بنائیں، ایسا سکیجول، منٹ ٹو منٹ سکیجول بنائیں کہ اس میں اللہ کی رحمت کو ہم لوٹ لیں، اور جس نے اس ایک مہینے کو
ایسے گزارا کہ اللہ راضی ہو گیا تو پورے 11 مہینے اس کے اچھے گزریں گے۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان کو دیگر مہینوں پر فضیلت حاصل ہیں جیسے یوسف علیہ السلام کو اپنے 11 بھائیوں پر فضیلت حاصل تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو رمضان المبارک کو بھی اللہ کریم نے بالکل یہی اختصاص اور یہی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اللہ اس مہینے کی صحیح طور پر قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ www.darsequran.com